ڈونلڈ ٹرمپ کو واشنگٹن ڈی سی کے ایک ہوٹل میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اشائیے سے ایک بندوق بردار کی جانب سے گولیاں چلانے اور سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کے بعد باہر نکال دیا گیا۔ واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں فائرنگ سے امریکی صدر، خاتون اول میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور کابینہ کے ارکان محفوظ رہے۔ دوسنمو توٹین کے بدلے شپتی شوٹنگ پر کیریئر کے اعلیٰ 3 پوائنٹس اسکور کرنے کے لیے بینچ سے اترے اور شارٹ ہینڈ منیسوٹا ٹمبر والفز نے ہفتے کی رات منی پولیسا میں اپنی ویسٹرن کانفرنس کوارٹر فائنل سیریز کے گیم 2 میں ڈینور نگٹس کے خلاف اودوو شوشس سے جیت حاصل کی۔ جیت جس نے منیسوٹا کو ساتھ کی بہترین سیریز میں تھیون کی برتری دلائی۔ ٹمبر والز کے لیے بھاری قیمت ادا کی جو چوٹ کی وجہ سے 2 اہم اسٹارٹر سے محروم ہو گئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے واشنگٹن کے بال روم میں صحافیوں سے خطاب کے ساتھ یہ ایک چمکیلی رات تھی، لیکن گولیوں کی گولیوں سے گلمر بکھر گیا جس نے مہمانوں کو فرش پر غوطہ لگانا چھوڑ دیا اور امریکی رہنما کو سیکیورٹی اہلکاروں نے باہر نکال دیا۔ سورج کی روشنی پر ٹیکس لگانے پر شدید عوامی تنقید کا سامنا کرتے ہوئے پاور ڈویژن نے اتوار کو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کو لائسنس فیس اور یہاں تک کہ 50 کلو واٹ سے کم صلاحیت والے شمسی توانائی کے صارفین کے لیے لائسنس کی ضروریات کو ختم کرنے کی ہدایت کی۔ اتوار کو جاری ہونے والے ایک بیان میں ہفتہ چھٹی پاور ڈویژن نے کہا کہ وزیر پاور اویس لغاری کی ہدایت پر اس نے نیپرا سے باضابطہ طور پر درخواست کی فیس کو ختم کرنے اور 50 کلو واٹ اور اس سے کم کے شمسی صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کرنے کے لیے نظر ثانی کے لیے کہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے اہداف پر بھرپور حملہ کریں، جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع کے 2 دن بعد۔ تازہ اسرائیلی حملے اس ہدایت کے بعد کیے گئے جو ہفتے کے روز جنوبی لبنان میں حملوں میں کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کے بعد سامنے آئے۔ میں نے ابھی اپنا چاقو اور کانٹا نیچے رکھا تھا اور واشنگٹن ہلٹن کے بال روم کے مرکزی دروازے کی سمت میں اپنے سامنے کہیں سے آنے والی تیز آوازوں کو تقریباً محسوس نہیں کیا۔ میں نے ایک قسم کی آڈیو ڈبل ٹیک کی۔ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ میں سفارتی پیش رفت کے امکانات معدوم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 2 ماہ سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں کیونکہ تہران اور واشنگٹن دونوں اپنی پوزیشنوں میں نرمی کے بہت کم اشارے دکھا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کے امکانات کو دھچکا لگاتے ہوئے اپنے سفیروں اسٹیو وٹ کوف اور جیڈ کشنر کا اسلام آباد کا منصوبہ بند دورہ منسوخ کر دیا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ہفتے کے آخر میں پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ وہاں اس نے ثالثوں کو تنازع کو ختم کرنے کے لیے ممکنہ فریم ورک کے ساتھ پیش کیا۔ کے روز وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے عشائیے کی میزبانی کرنے والے ہوٹل میں ایک بندوق بردار نے گولیاں چلا دیں، جس کے نتیجے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی کابینہ کو مشتبہ شخص کو حراست میں لینے سے پہلے ہی باہر نکال دیا گیا۔ یہاں واقعہ اور اس کے فوری بعد کی ایک ٹائم لائن۔ ہیشٹیگ الپائن طلاق حالیہ مہینوں میں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پھٹ گیا ہے، جس میں بہت سی خواتین تکلیف دہ بعض اوقات جان لیوا تجربات شیئر کر رہی ہیں۔ یہ اصطلاح کسی ہائیک یا دیگر آؤٹ ڈور ایڈونچر کے دوران کسی واقعہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جب ایک ساتھی عام طور پر مرد دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے جو عام طور پر کم تجربہ کار اور زیادہ کمزور ہوتا ہے، دور دراز اور ممکنہ طور پر خطرناک ماحول میں۔ کی قومی ٹیم کے ڈائریکٹر ابراہیم حسن نے تصدیق کی ہے کہ کرسٹل پیلس کے خلاف 3-1 سے جیت میں ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہونے کے بعد لیورپول کے فارورڈ محمد صلاح پریمیئر لیگ کے بقیہ سیزن سے محروم رہیں گے۔ لیورپول نے 3 سالہ مصری فارورڈ کی حالت کے بارے میں کسی اپ ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا۔ تاہم حسن نے ہفتے کے روز کہا کہ مصری طلسم نے ریڈز کے لیے اپنا آخری کھیل کھیلا ہے۔ لاہور عوام، ٹریڈ یونینز، ایسوسی ایشنز اور سول سوسائٹی گروپس نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فیصلے کو طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں بار بار اضافے کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافے، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر چارجز پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ لاہور پنجاب مویشی اور گوشت برآمد کرے گا کیونکہ ہفتہ کو صوبائی حکومت نے اس مقصد کے لیے ایک چینی کمپنی ساتھ مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں۔
اس حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ معاہدے کے تحت 10 لاکھ مویشی برآمد کیے جائیں گے۔ سیاسی حقیقت پسندی اس بات کے لیے ایک اہم فریم ورک کے طور پر کام کرتی ہے کہ قومی ریاستیں اپنے مسلسل وجود اور سلامتی کی کے لیے کس طرح اپنا طرز عمل کرتی ہیں۔ یہ نقطہ نظر یہ پیش کرتا ہے کہ بین الاقوامی نظم بنیادی طور پر انارکی ہے جس میں مرکزی اتھارٹی کی کمی ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنا ریاستوں کو اپنی پوزیشن کو انارکی ہے، اس اب قبول کرنا ریاستوں کو پورا کے اپنے وجودی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسٹریٹجک رد عمل تیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس سلسلے میں سیاسی حقیقت پسندی کئی شاخوں میں تبدیل ہوئی ہے، کیونکہ انارکی کے تصورات اور ریاستی رویے کے محرکات ابھرتے رہتے ہیں۔ کلاسیکی حقیقت پسندی طاقت کے حصول کے لیے انسانی فطرت کے اندر موجود موروثی ڈرائیو پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جبکہ نیولویٹ ڈھانچے کی طرف سے عائد بیرونی رکاوٹوں پر زور دیتا ہے جو انسانی فطرت کو متاثر کرتی ہیں۔ کراچی 2 تیز ہفتوں کے بعد ریچ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 6 میں واپس آ گئے، کیونکہ آبنائے ہرمز میں تناؤ اور تیل کی قیمتوں میں اضافے نے امریکی ایران مذاکرات کے دوران سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور معاشی خدشات کو بڑھا دیا۔ بینچ مارک KS100 انڈیکس ہفتے کے نیچے ختم ہوا، حالانکہ معاشی نقصانات کو کم کرنے میں مدد کی۔ دیر سے بحالی ایران کے وزیر خارجہ کے دورے کے بارے میں قیاس آرائیوں کی وجہ سے ہوئی۔ دیر سے بحالی ایران کے وزیر وسمۂ کاروں نے ابتدائی طور پر واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات کی ممکنہ بحالی کے اشارے سے تعبیر کیا۔ ویکسین شاذ و نادر ہی سرخیاں بنتی ہیں جب تک کہ کوئی وبا نہ ہو۔ اس عالمی حفاظتی ٹیکوں کا ہفتہ یہ اس بات پر غور کرنے کا ایک لمحہ ہے کہ کس طرح پاکستان کی صحت عامہ کی خاموش ترین کامیابیوں میں سے ایک اس کی سب سے زیادہ نتیجہ خیز کامیابی ہے۔ 1908 میں جب سے حفاظتی ٹیکوں کا توسیعی پروگرام شروع ہوا، ویکسین نے 2 ملین بچوں کی اموات کو روکنے میں مدد کی ہے، لاکھوں ماؤں اور بچوں کی حفاظت کی ہے اور خیب چارون کے بعد سے فالج سے متعلق پولیو میں 99.8% کمی میں مدد کی ہے۔ ایران نے امریکہ سے ناکے بندی ختم کرنے کے لیے کہا، بحری قزاقی جاری رہنے پر رد عمل کرنے کے انتباہ۔ میکرون آنے والے دنوں اور ہفتوں میں آبنائے مکمل طور پر دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں۔ ترکی جرنی ڈی کان کنی مشن پر رضامند ہے۔ تہران انقرہ امریکہ اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکے بندی کی وجہ سے توانائی کی قلت پیدا ہو گئی۔ اہم سمندری راستے میں جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ امن بحال ہونے کے بعد متعدد ممالک نے آبنائے کو ختم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسلام آباد میں اپنے سفیروں کے پہلے تصدیق شدہ دورہ کو اچانک منسوخ کرنے کا فیصلہ موجودہ بحران کی ایک وضاحتی خصوصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ سفارتکاری جو صدارتی پیغام رسانی کی رفتار سے آگے بڑھتی ہے اور پیچھے ہٹتی ہے۔ اس تازہ ترین اقدام تک واشنگٹن ملے جلے لیکن محتاط انداز میں تعمیری اشارے دے رہا تھا۔ بیک چینل رابطوں اور پاکستان کی ثالثی نے اسلام آباد میں براہ راست مشغولیت کا امکان بڑھا دیا تھا، جس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل تھے۔ حکام نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو ہفتے کی رات خفیہ سروس کے ایجنٹوں نے وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے اشائیے سے باہر نکال دیا جب شارٹ گن سے مسلح ایک شخص نے سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ FBI کے ایک اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ شارٹ گن سے مسلح ایک شخص نے سیکرٹ سروس کے ایجنٹ پر فائرنگ کی۔ اہلکار نے بتایا کہ ایجنٹ کو حفاظتی پوشاک سے ڈھکے ہوئے علاقے میں مارا گیا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے خفیہ سروس کے ایجنٹوں نے واشنگٹن DC کے ایک ہوٹل میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اشائیے سے باہر نکال دیا ہے۔ ہفتہ کی شام کو انخلا واشنگٹن ہلٹن کے بینکویٹ ہال کے اندر سے اونچی آوازیں سننے کے بعد عمل میں آیا جہاں یہ تقریب ہو رہی تھی۔ اینتھروپک کا نیا میتھوس ماڈل جو سافٹ ویئر کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک طاقتور ٹول کے طور پر فروغ دیا گیا ہے، اس رپورٹ کے بعد سوالات کا سامنا ہے کہ غیر مجاز صارفین نے پیش نظارہ سسٹم تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ کمپنی نے پروجیکٹ گلاس ونگ نامی پروگرام کے تحت تنظیموں کو منتخب کرنے کے لیے میتھوس کی دستیابی کو محدود کر دیا تھا، جس سے شراکت داروں کو سیکورٹی کے استعمال کے کیسز کے لیے ماڈل کی جانچ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے محققین نے ایک نیا فیول سیل تیار کیا ہے
جو زمین کے اندر موجود سینسروں کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے قدرتی طور پر موجود مٹی کے بیکٹیریا کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ڈیوائس پیپر بیک بک کے سائز کے بارے میں ہے اور اسے بیٹریوں یا سولر پینلز پر انحصار کیے بغیر زرعی نگرانی کے سینسرز جیسے کم توانائی والے نظاموں کو طاقت دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق جنوب مغربی کولمبیا میں ایک مصروف سڑک کو پھٹنے کے بعد بم دھماکے میں کم از کم 74 افراد ہلاک اور کم از کم 38 زخمی ہو گئے، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ اس ہفتے کے آخر میں دہشت گردی کے حملوں کی ایک لہر کا حصہ تھا۔ کولمبیا کے حکام نے یہ بھی کہا کیونکہ ملک میں مہلک تشدد دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ سامی گروہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سیمسنگ کا موبائل ڈویژن 2026 میں اپنا پہلا سالانہ نقصان ریکارڈ کر سکتا ہے کیونکہ بڑھتی ہوئی میموری کی لاگت، مضبوط مسابقت اور پروڈکٹ کیٹیگریز کے دباؤ کا کاروبار پر اثر پڑتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیمسنگ موبائل کے سربراہ ٹی ایم روہ نے کمپنی کے رہنماؤں کو بتایا کہ اس سال ایم ایکس کے کاروبار کو پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تہران کے وفد کے اسلام آباد سے روانہ ہونے کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز ایران جنگ پر بات چیت کے لیے امریکی حکام کا پاکستان کا منصوبہ بند دورہ منسوخ کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور داماد جیٹ کشنر بہت زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو انہیں بس کال کرنا ہے۔ علاقائی حکام کے مطابق کولمبیا کے جنوب مغربی صوبے کاکا میں ایک مشتبہ دھماکہ خیز حملے کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ گورنر اوکٹاویو گزمین نے بتایا کہ ہفتہ کے روز کاجیبیو کے ایل ٹونل سیکٹر میں پین امریکن ہائی وے پر دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا گیا۔ انہوں نے اس کی مذمت کی جسے انہوں نے شہری آبادی کے خلاف اندھا دھند حملہ قرار دیا۔ ایک حالیہ تجربے میں انتھروپک نے ایک درجہ بند بازار بنایا جہاں اے آئی ایجنٹس خریداروں اور فروخت کنندگان دونوں کی نمائندگی کرتے تھے، حقیقی سامان اور حقیقی رقم کے لیے حقیقی سودے کرتے تھے۔ کمپنی نے اس ٹیسٹ کو تسلیم کیا جسے اس نے پروجیکٹ ڈیل کہا، صرف نی اینتھروپک ملازمین کا خود منتخب کردہ شریک پول کے ساتھ ایک پائل تجربہ تھا جنہیں اپنے ساتھی کارکنوں سے سامان خریدنے کے لیے گفٹ کارڈز کے ذریعے ادائیگی کا بجٹ دیا گیا تھا۔ سائنسدانوں نے جنوبی افریقہ کی ساحلی پٹی کے ساتھ ڈائنوسار کے قدموں کے نشانات دریافت کیے ہیں، جس سے نئے ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ تقریباً 3 نوسندی ملین سال قبل بڑے پیمانے پر آتش فشاں پھٹنے کے بعد بھی ڈائنوسار جنوبی افریقہ میں رہتے تھے۔ جنوبی افریقہ اپنی بھرپور جواشم کی تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے، خاص طور پر کارو بیسن میں۔ تاہم بڑے پیمانے پر لاوے کے بہاؤ نے بیسن کے بیشتر حصے کو ڈھکنے کے بعد جراسک دور کے دوران فوسل ریکارڈ نمایاں طور پر پرسکون ہو جاتا ہے۔ نئی دریافت اس دیرینہ خلا کو پر کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ نئی عالمی درجہ بندی میں 2020 کے لیے دنیا کے امیر ترین ممالک کی فہرست سامنے آئی ہے، لیکن اس بار فہرست صرف جی ڈی پی پر مبنی نہیں ہے۔ ٹریول انشورنس موازنہ سائٹ ہیلو سیف کے مطابق اس کا خوشحالی انڈیکس جی ڈی پی اور جی این آئی کو معیار زندگی کے اشارے جیسے کہ آمدنی میں مساوات، غربت کی شرح اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ساتھ ملاتا ہے۔ فلیش موب برسبین کے سٹی اسکوائر پر اترا۔ اس نے ایک لیجنڈری آسٹریلوی گلوکار کے انداز میں ڈبل ڈینم اور سنہرے بالوں والی وگیں پہن رکھی تھی جب انہوں نے 1900 کی دہائی کی ہٹ میں سے ایک پر جنگلی چھوڑ کے ساتھ رقص کیا۔ ایک غیر متوقع جوڑی میں فلسطینی حامی مظاہرین نے جان فنہم کے گانے ٹو اسٹرانگ ہارٹس کو غیر سرکاری ترانے کے طور پر اپنایا ہے کیونکہ اس کے بول ایک سیاسی نعرے سے اتفاقی مماثلت رکھتے ہیں جس پر حال ہی میں شمال مشرقی آسٹریلیا میں ریاستی حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی گئی تھی۔ تہران ایران کے حکام اور سرکاری میڈیا کا منصوبہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں جنگ سے پہلے کی نسبت کم دلچسپی رکھتے ہیں اگر وہ اپنی منظور شدہ شرائط سے آگے بڑھیں، کیونکہ پاکستان میں ثالثی کی گئی بات چیت ناکام ہو گئی۔ وزیر خارجہ عباس تیسری نے ہفتے کے روز اسلام آباد میں پاکستان کے سینئر حکام سے ملاقات کی اور عمان کے لیے روانہ ہو گئے، جو بعد میں روس کے لیے روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ سفارتکار جو اس ماہ کے شروع میں ہونے والے مذاکرات کے پچھلے دور کی طرح پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے، نے کہا امریکہ واقعی سفارتکاری میں سنجیدہ ہے۔